اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم۔ لفظ اللہ یہ اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا عبداللہ، جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہوا۔ اس کے بعد وہ قرآن کا حافظ ہو گیا، اس کو حافظ کہیں گے، قاری بن گیا تو اس کو قاری کہیں گے، عالم بن گیا تو اس کو مولوی صاحب کہیں گے، کتابت سیکھ لی تو اس کو کاتب کہیں گے۔ تو یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ حافظ ہونا یہ اس کی صفت ہے، قاری ہونا اس کی صفت ہے، اسی طرح کاتب ہونا یہ اس کی صفت ہے، مولوی ہونا یہ اس کی صفت ہے، لیکن ذاتی نام اس کا کیا ہوا؟ عبداللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، الرحمن ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، متین ہے وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ تو اللہ کے بہت سے نام ہیں لیکن 99 نام مشہور ہیں، تو یہ سب صفاتی نام ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو یاد کرے گا اور ان کا معنی اور مفہوم بھی سمجھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں تاثیر ہے۔ تو اللہ، یہ اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام ہے، جس کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ علم اسے کہتے ہیں جو دوسرے پر نہ بولا جائے، جس کا ہے اسی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ اللہ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ علم ذات واجب الوجود کا ہے، وہ علم ہے ذات واجب الوجود کا۔ واجب الوجود کا معنی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے یا کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ نہ کسی کا محتاج ہے بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی حادثہ طاری ہو سکتا ہے، نہ وہ مرے گا، وہ قدوس تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 7 آسمان ہیں، پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، پھر کرسی ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں، چاند ستارے ہیں، سورج ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ آسمانوں میں۔ تو سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے، اسی کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے۔ زمینوں کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر زمین کا ایک ذرہ بھی پیدا کیا ہوا کسی کا نہیں ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے سب اللہ کا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری زمین، ساری کائنات، زمین و آسمان، خلا، فضا، ساری چیزیں، یہ سب اللہ کی مملکت ہیں، اللہ کے تصرف میں ہیں، اور اللہ پاک جو احکام چاہے اس میں نافذ کر سکتا ہے۔ مردوں کے لیے نافذ کرے، عورتوں کے لیے نافذ کرے، یتیموں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، جو احکام چاہے نافذ کرے، اس لیے کہ مالک وہی ہے، متصرف وہی ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس آدمی نے کوئی وصیت کرنی ہے تو اس پر 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ جو بغیر وصیت کے ہوں، یعنی کہ اس کے پاس وہ لکھی ہوئی ہو، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کا کچھ دینا ہے، زندگی میں کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، ان کے متعلق لکھے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اس کا فدیہ دے دینا۔ اسی طرح روزے رہ گئے ہیں، ان کے متعلق لکھے کہ میرے روزے رہ گئے ہیں، اس کا فدیہ دے دینا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ حج ہے، اس پر حج فرض ہو گیا تھا، فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرتے کرتے آخرکار موت آ گئی، حج نہ کر سکا، تو وصیت نامہ لکھ کے رکھے کہ میرے ذمہ حج ہے، جو میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکا وہ تم نے میری طرف سے کرنا ہے۔ اگر بغیر وصیت کے مر گیا تو اگر وارث اس کی طرف سے اس کا جو بھی حق ہے وہ ادا کر دیں تو ان کا احسان ہے، یعنی وصیت کے بغیر اگر وارثوں نے نماز کا فدیہ دے دیا، روزے کا فدیہ دے دیا، تو امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب الادا ہے تو اس کے پاس تحریر ہونی چاہیے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے جو کہ واجب الادا ہے، اور اگر نہیں لکھا گیا تو ان چیزوں کے ادا نہ کرنے کا گناہ الگ ہوگا اور وصیت نہ لکھنے کا گناہ الگ ہوگا۔ لہٰذا جن چیزوں کی تاکید کرنی ہے وصیت میں تو اس پر 2 راتیں بھی ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ جس میں لکھا ہوا نہ ہو، مگر اس کے بعد صاف ستھرا لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور گھر کے جو دیانتدار افراد ہیں ان کے علم میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں انہوں نے یہ وصیت لکھی ہے کہ فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز دینی ہے، فلاں کام اس طرح کرنا ہے، فلاں کام اس طرح کرنا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ مثلا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور اس کے ماننے والے یہودی ہیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس کے ماننے والے عیسائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دونوں کو تاکیدی حکم دیا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور اے مومنو تمہیں بھی یہ تاکیدی حکم دیتے ہیں، ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو، اس نے جو احکام نازل فرمائے ہیں انہیں لازم پکڑو، ان کے اوپر عمل کرو پابندی کے ساتھ، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کی گرفت میں آؤ گے۔ کیوں؟ اس کی پکڑ میں آؤ گے، تو اس کی پکڑ سے بچو۔ اس کی پکڑ میں کیوں آؤ گے؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا، یہ صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جن پر کتابیں نازل کی تھیں یہ حکم ان کو بھی دیا گیا تھا۔ لہٰذا بندے کو مجلس میں بھی اور تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے حساب دینا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی سن لو، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم اگر کفر اختیار کرو گے پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ یعنی اگر تم کفر کرو گے، گناہ کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تمہاری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں اس طرح آتا ہے کہ دنیا میں موجود اگر سارے کے سارے لوگ پرہیزگار بن جائیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں لگے رہیں، تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور معاذ اللہ اگر سارے کے سارے اللہ کے منکر ہو جائیں، کافر اور نافرمان ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے، اگر کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری عبادت سے اللہ کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کی خدائی میں کمی ہو جائے گی تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ حمید ہے، تم اس کی تعریف کرو گے پھر بھی حمید ہے، تعریف نہیں کرو گے پھر بھی حمید ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
اور مخلوق میں سے کوئی بھی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تعریف کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دیکھیں سب کچھ اسی کے لیے، زمین کا ایک ایک قطرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درخت کا ہر ایک پتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور ایسی حمد بیان کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اگر تم تعریف نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ساری زمین ہی اسی کی ہے، سب کچھ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف ہے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کام بنانے اور سنوارنے والا بھی وہی ہے اور کام بگاڑنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے کارخانہ کائنات میں اس کے علاوہ نہ کوئی کام بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، نافع بھی وہی ہے اور فائدہ دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ قرآن کا بنیادی سبق ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ یونس میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا تمہاری کوئی بھی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو اس خیر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو فرمایا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، ایھا الناس، اے انسانوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو تمہاری جگہ لائے، یعنی دوسروں کو لا کر کھڑا کرے۔ یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ایک منٹ میں سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ ایک منٹ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے ایک سیکنڈ کا ہزارواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جو زلزلے آ رہے ہیں، بیچ میں کچھ ایک دو زلزلے ایسے آئے کہ پورے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلا شہر کہاں تھا۔ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ایک لمحے میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دنیا کا بدلہ اور آخرت کا بدلہ بھی۔ ابھی دیکھیں کہ جن لوگوں نے چاند پر پہنچنے کی کوشش کی ہے وہ پہنچ گئے، اب زہرہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے وہاں پہنچ بھی جائیں۔ انہوں نے خلا میں آبادی کا منصوبہ بنا لیا ہے کہ بھائی دنیا میں آبادی زیادہ ہو گئی ہے، لہذا دنیا سے باہر نکلو، لوگوں کو وہاں آباد کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ممکنات میں سے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ غیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے وہاں آباد ہونے سے پہلے ہی اللہ تمہیں ختم کر دے، کیونکہ تمہاری نافرمانی اس حد تک پہنچ چکی ہے، آخر کب تک مہلت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتے ہیں تو اس کے پکڑنے کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وقت قریب آ گیا ہے، ظالموں کی گرفت انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تم جو کلمات منہ سے نکالتے ہو، بلند آواز سے نکالو تو بھی سنتا ہے، اور آہستہ آواز سے نکالو تو بھی وہ سنتا ہے، وہ سب کو سنتا ہے، تمہارے ظاہر سے واقف ہے، تمہارے باطن کے تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو تمہارا معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے، اس لیے جو کام بھی کرو اس بات کو پیش نظر رکھ کر کرو کہ ہمارا رب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس نے ہمارا حساب لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔